السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب ضرب کلیم سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے جب عشق سکھاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عشق ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ محترم دوستو بھائیوں، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے صرف اور صرف اپنی محبت کی آزمائش کے لیے۔ انسان کو اللہ نے پوری مخلوق میں سے چنا اپنی محبت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات ہیں اور الرحمن الرحیم، یہ دو نام ایسے ہیں جو محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر صفت کو استعمال فرمایا، لیکن انسان کی پیدائش تک اللہ نے رحمان اور رحیم کی صفتوں کو استعمال نہیں فرمایا تھا، چونکہ اللہ کی ذات محبت سے بھری ہوئی ہے اور ایسی مخلوق نہیں تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے بدلے میں اللہ سے وفا کر سکے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کا انتخاب کرنا چاہا کہ یہ مخلوق میں سے یہ انسان میرا محبوب ہوگا، تو اس سے پہلے ساری مخلوق پر، آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی محبت اتاری اور پوچھا کہ تم مجھ سے محبت کر سکو گے، وفا کر سکو گے؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے معذرت کر لی اور انسان نے کہا کہ ہاں میں ہی محبت کروں گا، آپ سے وفا کروں گا۔ اس لیے انسان کا جو نام ہے یہ انس سے نکلا ہوا ہے، انس کہتے ہیں محبت کو۔ تو یہ انسان کسے کہتے ہیں؟ محبوب کو۔ محبوب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے انسان کو صرف اپنے لیے بنایا اور ساری چیزوں کو اس واسطے انسان کے لیے بنایا۔ تو جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، انسان چونکہ بھول جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجتے ہیں اور نبی ان کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تم نے وعدہ کیا تھا وفا کا، اب وہ وفا یہاں کرنا۔ یہ اللہ نے انسان کے سامنے دو چیزیں رکھی، ایک اللہ کی قدرت اور ایک اللہ کی مخلوق۔ تو انسان کا جو دل ہے، انسان کی جو روح ہے، انسان کا جو قلب ہے، اس کا کام ہی محبت ہے۔ اب یہ محبت دو چیزوں سے ہوتی ہے، عشق جسے کہا جاتا ہے، یا تو غیر اللہ سے اور یا اللہ سے۔ تو غیر اللہ سے، چونکہ غیر اللہ ہماری نظروں کے سامنے ہوا کرتے ہیں، تو انسان کی محبت آ جاتی ہے غیر اللہ پر۔ اللہ کے نبی آ کے ان کی اس رخ کو بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سے محبت کرو۔ اب جب عشق سکھاتا ہے اور جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ کا محبوب ہوں اور مجھے تو اللہ کی محبت کے بدلے میں اللہ کے ساتھ وفا، یعنی اللہ سے وفا کرنی ہے، تو کیا ہوتا ہے جب اسے اپنی پہچان ہوتی ہے۔ انسان دیکھیے، ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں مخلوق کی حیثیت سے، لیکن معشوق کی حیثیت سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اب مخلوق جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے تو مخلوق تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن محبوب کون ہے، معشوق کون ہے؟
معشوق اور محبوب کی حیثیت سے انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، یہ پہچان انہیں پیغمبر کرواتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو یہ انسان جانتا ہے انسان اللہ کو کس نام سے کہ بھئی اللہ میرے رازق ہیں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں، یہ علم نہیں کہ اللہ مجھ پہ عاشق ہیں۔ رازق اور خالق تو ہوں گے اور ہیں، دوسروں کی بھی خالق ہیں، دوسروں کی بھی رازق ہیں، لیکن عاشق صرف مجھ پر ہیں۔ جب یہ پہچان انسان کو ہو جاتی ہے کہ ارے بھائی میں تو کوئی معمولی چیز نہیں ہوں، میں تو اللہ کا محبوب ہوں۔ عام طور پر ہمارے مولوی حضرات، ہماری پیران حضرات، عجیب ان کے فلسفے ہیں، مجھے ان سے اختلاف ہوا کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب سمجھتے ہیں صرف پیغمبروں کو، پھر صحابہ کو، اور پھر ولیوں کو جو موجود بھی نہیں ہوتے۔ نہیں، انسان، ہر انسان، آپ یقین کیجئے، میں ثبوت سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے، اسی وقت اتنی محبت نمرود سے بھی تھی، اور جتنی محبت اللہ کو اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اتنی محبت فرعون سے بھی تھی، اور جتنی محبت اللہ سبحانہ و تعالی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اتنی محبت ابو جہل سے بھی تھی، ابو لہب سے بھی تھی، اور جتنی محبت اللہ کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اتنی محبت یزید سے بھی تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف محبوب جو ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے معشوق صرف پیغمبر ہیں، صحابہ ہیں، ولی ہیں، نہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ، ہر انسان یہ اللہ کا معشوق ہے، محبوب ہے، ولی ہے۔ ہاں، یہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، البتہ جس نے وفا کی، آگے زندگی آسان اور مزے ہوں گے۔ جس نے وفا نہیں کی تو اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو میرے بھائی، جب یہ بات کھلتی ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق اسے سکھاتا ہے کہ تو کون ہے، تو کیا ہے، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر ان پر جو غلام ہوتے ہیں، دوسروں کے بھی غلام ہوتے ہیں، اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، اپنے نفس کے غلام رہا کرتے ہیں، اپنی غاصب حکمرانوں کے غلام ہوتے ہیں، اور جو غیروں کے غلام ہوتے ہیں، انہیں بھی جب یہ احساس ہوتا ہے تو ان پر شہنشاہی کے راز کھل جاتے ہیں، اور شہنشاہی کے اسرار کھل جاتے ہیں کہ میں کسی کا محبوب ہوں، اب یہ غلام نہیں رہ سکتا، اللہ کے محبوب کبھی غلام نہیں رہ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وہ ذلیل رہ نہیں سکتا جو اللہ کا ولی ہو جائے، اور اللہ کے ولی وہ ہو جاتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں جو خود کو پہچان لیتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور مجھے اللہ سے وفا کرنی ہے۔ تو ان پر پھر شہنشاہیت کے اسرار کھل جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مدد فرماتے ہیں، اور پھر وہ غلامی میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ عطار یہ ہمارے علماء گزرے ہیں، بڑے نام ہیں، رومی صاحب اور رازی صاحب، فخر الدین رازی صاحب اور غزالی صاحب، امام غزالی صاحب، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، بھلے وہ فقیہ ہوں، فلسفی ہوں، اور وہ صوفی حضرات ہوں، انہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، جب تک یہ راتوں کو نہیں اٹھتے اللہ کی محبت میں اور انسانیت کی ہمدردی میں، اور یہ جب تک ان کے آنسو نہیں گرتے انہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، رہبر فرزانہ کہتے ہیں عقل کو، دانا کو۔ تو یہ جو مسلمانوں کی حالت ہے، اقبال صاحب جو عقل والے رہبر ہیں ان سے کہتے ہیں کہ
کیونکہ سارے مسلمان تو بے عقل تو نہیں ہو سکتے، اللہ نے ان کو عقل دی ہے، ہاں ٹھیک ہے سست ہیں، لیکن ان سے نا امیدی نہیں ہونا، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش کہتے ہیں سست کو، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. یہ جو مسلمان ہے، اے مسلمانوں کے رہبر، اے مسلمانوں کے لیڈر، ان سے مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے سست ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہے، انہیں ذوق ہے، ذائقہ انہوں نے چکھا ہوا ہے کہ راہ حق کا جو ذائقہ ہے وہ ابھی تک ان کے منہ میں ہے، لہٰذا صرف ان کو یاد دہانی کرانی ہوگی. نا امیدی اور مایوسی ان سے رکھنا یہ غلط بات ہے اور یہ کفر ہے. لہٰذا اے مسلمانوں کے رہبر، اے مسلمانوں کے پیشوا جو عقل والے ہوں، آپ ان سے بالکل مایوس نہ ہونا، بس صرف اور صرف ان کو تعلیم دے دے، ان کے جذبوں کو، ان کے سوز کو گرما دے، یہ خود بخود راہ لے لیں گے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہوں پرواز میں کوتاہی. طائر لاہوتی یہ تصوف کا ایک اصطلاح ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو اصطلاحات ہیں تصوف کے کہ یہ وہ مجھے اس سے اختلاف ہے، اور قرآن اور حدیث میں اور سیرت میں اور صحابہ کی زندگیوں میں اس طرح کے نمونے ہمیں بالکل نہیں ملتے، اس طرح کے واقعات نہیں ہیں. تو بہرحال یہ تصوف میں مشہور ہوا ہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہوں پرواز میں کوتاہی. انسان اور مسلمان اور مؤمن یہ ہمیشہ ایک پرواز کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو پرواز ہے اس کی منزل اللہ کی معیت ہے. اور میرے بھائیوں، اس میں کوتاہی کس رزق سے آتی ہے؟ جو رزق بغیر محنت کے کمائی جائے، یعنی کوئی نذرانہ پیش کرے، کوئی یہ لے کر آئے، کوئی ہدیے لے کر آئے، خود کو پیر بنا دے، فقیر بنا دے، مزاروں پہ بیٹھ جائیں اور خانقاہوں میں بیٹھ جائیں، گدے نشین ہو جائیں، بس لوگ لاتے رہیں اور میں کھاتا رہوں، اور یہ کہے کہ میں اللہ کی معیت پالوں گا. علامہ اقبال صاحب نے خبردار فرمایا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے تم موت اچھی ہے جو تم کما رہے ہو، جو تم حاصل کر رہے ہو. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے پرواز میں یعنی ہماری پرواز میں جب کوتاہی آتی ہو اس سے موت اچھی ہے. کیونکہ وہ کوتاہی یعنی وہ رزق جو رزق اور جو ذرائع رزق کے جو ذرائع ہیں، یہ حرام ذرائع بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ذرائع ہیں جو ہمارے اور ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں، اس سے موت اچھی ہے. لہذا ہمیں وہ یعنی ذریعہ روزی جو ہے وہ اختیار کرنا ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. اور وہ روزی کیا ہے، وہ رزق کیا ہے؟ وہ دوسروں کو کھلانا، خود لینا نہیں دینا. تو میرے بھائیوں، پرواز میں جو کوتاہی آتی ہیں وہ لینے سے، حرص سے، لالچ سے، طمع سے، دوسروں سے امید رکھنے سے، اس سے کوتاہی آتی ہیں پرواز میں. کیونکہ جب دل کے اندر اللہ کی ذات پر یہ یقین ہو اور توکل علی اللہ ہو، اس کے دل میں قناعت کی دولت ہو، جذبہ ہو، تو یہ پرواز جاری رہتی ہیں. اور جب دوسروں سے امید ہو، غیر اللہ سے جب یہ امید باندھے گا تو یہاں پرواز ختم ہو گئی، اور یہ بندہ یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا اور یہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. تو اس زندگی سے، اس سے تو موت اچھی ہے، اس روزی سے، کہ ایسی روزی اگر ہم کمائیں، بہتر ہے کہ ہم مر جائیں بغیر روزی کے، بھوکے مر جائیں. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا،
ہو جس کی فقیری میں بوئی اسد الہی۔ دارا و سکندر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان سے اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ وہ فقیر بہتر ہے جس کی فقیری میں شجاعت ہو، بہادری ہو۔ کس کی طرح؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے اور اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر تھے۔ تو یہ جب ہماری طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کسی کی، بھلے وہ فقیر کیوں نہ ہو لیکن یہ بہادر ہے، تو یہ دارا اور سکندر سے بہتر ہیں، کیونکہ دارا اور سکندر اصل میں بھوکے اور اصل میں فقیر یہ بادشاہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل یہ مخلوق سے لینے کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ جب تک دوسروں کی جیبیں خالی نہ کریں تب تک ان کے پیٹ نہیں بھر سکتے۔ تو سب سے بدتر فقیر یہ ہیں، لہٰذا بھلے وہ ہمیں بادشاہ کیوں نظر آ رہا ہو لیکن یہ فقیر ہیں، اور ان بادشاہوں سے وہ فقیر اچھا ہے جو جس کی طبیعت میں کیا ہے؟ بہادری ہو، شجاعت ہو۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ رباہی لومڑی کی چالوں کو کہا جاتا ہے، فریب اور مکر کو کہا جاتا ہے۔ جو مرد جواں ہوتے ہیں ان کا کام، ان کی صفتیں کیا ہوتی ہیں کہ حق گوئی ان کی صفت ہوا کرتی ہیں، بے باکی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، بالکل پاک صاف ان کی گفتار اور ان کا کردار سب کے سب پاک اور صاف ستھرے۔ یہ ان کی زندگی کی جو کیا کہتے ہیں، یعنی آئینی جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، مرد جواں کی جو آئینی زندگی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق نہیں چھپاتے اور بزدل نہیں ہوتے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی، اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں، یہ جو مرد جواں ہوتے ہیں، یہ اللہ کے شیر ہوتے ہیں، ان کو مکر اور فریب بالکل نہیں آتے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے، اگر آپ کو پسند آیا ہو دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔